بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں تھا، جنگل میں اس نے بادل سے آواز سنی، بادل سے اس کو آواز آتی ہے کہ اے بادل، فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرنا ہے۔ وہ آواز سننے کے بعد اس نے بادل کو دیکھا کہ وہ بادل جو ہے وہ چل پڑا، وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ وہ بادل جو ہے وہ ایک جگہ پر جا کر وہ برسنے کے بعد وہاں پر ایک نالا بن گیا، اور نالے کی صورت میں وہ پانی جو ہے وہ اس کھیت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک کھیت کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ بیلچہ لیے اس پانی کو اپنے کھیت کی طرف کر رہا ہے۔ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ بھائی میں نے اس بادل سے آواز سنی تھی، اس بادل نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ نے فلاں شخص کے کھیت میں جا کر اس کو جو ہے وہ سیراب کرنا ہے۔ اب میں نے جو آپ کا نام پوچھا، آپ نے جو اپنا نام بتایا ہے، بیائی یہی نام اس بادل سے آیا تھا، اس بادل سے جو آواز آئی تھی اس میں جو نام پکارا گیا تھا وہ نام یہی تھا، آپ کا نام۔ تو پھر اس آدمی نے یہ پوچھا اس سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آواز آئی بادل کے اندر سے، بادل کو حکم دیا گیا اور بادل پھر وہ برسا، پانی ہوا، وہ پانی جو ہے وہ آپ کے کھیت تک پہنچا، آخر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جب اس کھیت کی پیداوار آتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اسی کھیت میں ڈال دیتا ہوں اگلی پیداوار کے لیے۔ اس سے اور میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری اس طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا یہ صرف خاص نہیں ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اطمینان پیدا ہو جائے، ورنہ ہمارا یقین ہے، ہم مسلمان ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے ہمیں واپس جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اطمینان آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے کیسے ہماری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنایا گیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، مجھے یقین ہے لیکن میں صرف دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، میں دیکھ لوں کہ کیسے آپ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم، آپ 4 پرندے لے لیں، ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، اور اس کے بعد ان کا گوشت بنائیں، ان کو ذبح کریں اور ان کا قیمہ کر لیں، اور پھر ان کی جو بوٹیاں ہیں وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے طرف بلائیں، تو پھر دیکھیں کہ میری قدرت کہ میں کیسے جو ہے وہ زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو مانوس کیا پہلے، اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت قیمہ بنایا اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، اور جب پھر جو ہے وہ بلایا تو وہ پرندے جو ہے وہ چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے نا وہ آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ صرف دل کا اطمینان، ورنہ یقین ان کو پہلے ہی تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں یقین ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ڈبل کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لٹاتے ہیں۔ تو اس واقعے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جب بھی خرچ کریں تو یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری غیب سے جو ہے وہ مدد بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔